میں بعض دفعہ لوگوں سے کہتا ہوں بھائی داڑھی کاٹنا گناہ کبیرہ ہے کیا؟ کیسے ہو گیا بھائی؟ کیوں ایک دم اچھمبے کی بات کیوں لگتی ہے؟ بھائی کلچر میں کاٹنے کا رواج بڑھ گیا ہے، کلچر میں یہ چیز شامل ہو گئی۔ جس کلچر میں بہنوں کی وراثت کھانے کا رواج ہے، آپ ان میں اگر یہ سمجھائیں نا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے، حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں جائے تو نماز قبول نہیں ہوتی، آپ تو جائیدادیں کھا کے بیٹھے ہوئے ہو، وہ حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم تو تہجد پڑھتے ہیں، ہماری تو بڑی بڑی داڑیاں ہیں، ہم تو تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں، اے بھائی ہم تو اتنے اچھے طرح سے پیش آتے ہیں، ہم نے تو اپنے ماں باپ کی بہت زیادہ خدمت کی ہے۔ کیوں اس جرم کو وہ جرم کیوں نہیں سمجھتے؟ بھائی وہ تو کوئی بھی نہیں دیتا، نہ ان کے ابا نے دی تھی اپنی بہنوں کو، نہ پڑوسی دے رہے ہیں، نہ بڑے بھائی دے رہا ہے، کوئی بھی نہیں دے رہا، تو یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں؟ کلچر انسان کو خرابی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ پردے کا کلچر آہستہ آہستہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ خواتین کے پردے کا کلچر ختم، حیا کا کلچر ختم۔ اب آپ نمازیں پڑھوا لو، آپ خواتین سے تسبیحات جتنی چاہے کروا لو، اگر ان کو بتاؤ نا کہ آپ کی بچی کے رشتے نہیں آ رہے تو آپ ایسا کریں، صبح 1.25 دفعہ آیت الکرسی یا لا الہ الا انت سبحانک، یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا ورد کر لیں 1.25 دفعہ۔ کتنا مشکل ہے نا 1.25 دفعہ، لیکن کر لیں گی۔ لیکن آپ ان سے بولیں بھائی یہ 1.25 دفعہ ایک دفعہ بھی ورد نہ کریں، آپ باہر جاتے ہوئے اسکارف لے لیا کریں، جسم کو ڈھانپ لیا کریں، ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا کریلے کا جوس پلایا جا رہا ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان کا واقعہ مجھے انہوں نے کسی دوست کا واقعہ سنایا، امریکہ میں وہ کسی دینی ٹرسٹ سے وابستہ تھے، مسجد ان کے کنٹرول میں تھی، دینی شخصیت تھی وہ، انہوں نے کوئی رشتہ چاہیے تھا کہیں، پتہ چلا جی بڑے اچھے خاندان کی خاتون ہے، بہرحال شادی ہو گئی دونوں کی، ہنسی خوشی زندگی شروع ہو گئی۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ بھائی چلو میری ایک میٹنگ ہے، اس میں اپنی وائف سے کہا تم بھی چلو، تو بیگم صاحبہ جو ہیں وہ عجیب سی ڈریسنگ ان کی، بالکل ہی جیسی لبرل ماحول میں ہوتی ہے ڈریسنگ، سلیو لیس کپڑے پہننا اور اس طرح کے ڈریسنگ، میک اپ ویک اپ کر کے جانے لگی۔ انہوں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ یہ تو ایک دینی محفل ہے، اس میں خواتین آئیں گی، وہ بھی پردے میں ہوں گی، تو تم میری وائف ہو، لوگ کیا بولیں گے؟ بھائی یہ تو دینی ٹرسٹ چلا رہا ہے، مسجد چلا رہا ہے، اور یہ اس کی بیگم ایسی۔ تو اس نے اپنی بیگم سے کہا کہ نہیں، آپ مکمل اسکارف لیں گی، کورڈ ہوں گی۔ بیگم صاحبہ نے کہا یہ نہیں ہوگا۔ اس کو اتنا مشکل لگ رہا ہے یہ کام، بھائی یہ کیسے یار، میں نے زندگی میں کبھی یہ ڈریس نہیں پہنا، اب میں کیسے؟ انہوں نے کہا مجھے پتا ہے آپ نے نہیں پہنا، لیکن آج پہن لو۔ میں انتہائی مختصر کر کے یہ واقعہ سنا رہا ہوں، نتیجہ یہ نکلا کہ طلاق ہو گئی دونوں کے درمیان، وہ برقع پہننے پر آمادہ نہیں ہوئی، گھر اجڑ گیا۔ یعنی یہ میں بہت مختصر، ورنہ پہلے وہ خاتون ڈپریشن میں گئیں، شوہر ٹارچر کر رہا ہے، اصرار کر رہا ہے بھائی آپ کو میرے ساتھ برقعے میں جانا پڑے گا، میں نہیں لے جا سکتا، میں بدنام ہو جاؤں گا۔ کہہ رہی نہیں، لوگ کہہ رہے ہیں بھائی اس کی خاطر پہن لے، تو نہیں پہنتی، آج میاں کی خاطر پہن لے، اللہ کی خاطر نہیں۔ اتنا آپس میں اختلاف ہوا ہے کہ خاتون ڈپریشن کی گولیاں کھانے لگی، سٹریس۔ ابے بھائی کتنا آسان مسئلہ ہے، کر لو یار، پہن لو، گھر آ کے اتار دینا، اپنی شادیوں میں جانے سے پہلے اتار لینا، وہ اسکارف نہ لینا، یہ دینی محفل نہ جی۔ تو وجہ کیا ہے کہ وہ جس ماحول میں پلی بڑی، وہ بچی، وہ لڑکی بڑی ہو کر شادی ہو گئی، وہ اس کو کھوپڑی میں یہ چیز بیٹھ ہی نہیں رہی ہے۔ آپ یہ واقعہ سن کے حیران ہوں گے کہ یار ایسا بھی ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے میرے پاس واقعات بہت ہیں، اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو اپنے مائنڈ کو چینج نہ کرنا چاہے نا، کلچر کو خدا بنا لے، اس کے واقعی کھوپڑی میں بات نہیں آتی۔ وہ خاتون مسلمان بھی اس لیے کہ جتنا کلچر سے اسلام ملا ہے اتنا اسلام ان کو قبول ہے۔ بھائی وہ جس گھر میں پیدا ہوئی وہاں کا کلچر تھا، ہم مسلم ہیں، رمضان کے کبھی کبھار روزے رکھ لیتے ہیں، یہ کلچر کا حصہ ہے۔ شادی مسلمانوں میں کرنی ہے، عیسائی ہندو میں نہیں کرنی، تو کلچر کا حصہ ہے۔
داڑھی بھی قابل قبول تھی ان کے لیے, میاں کی داڑھی تھی, یہ بھی حصہ ہے. پردہ کلچر میں نہیں تھا بھائی, طلاق ہو گئی مگر وہ پردہ کرنے کے لیے ایگری نہیں ہوئی. ایک اور واقعہ, ہمارے دوست تھے, ان کی کہیں شادی ہوئی, طلاق ہو گئی نا, دیندار تھے وہ, نہیں بنی, دوبارہ وہ کر نہیں رہے تھے کہ اتنا, انہوں نے کہا میں اتنا بدنام ہو گیا ہوں, کیونکہ وہ جو آدمی دیندار ہوتا ہے نا, نمازی پرہیزگار, اس پہ انگلیاں زیادہ اٹھتی ہیں کہ ایک بیوی کو تو پال نہیں سکا اور نصیحتیں کرتا پھرتا ہے لوگوں کو. اب لوگوں کو کیا پتہ غلطی کس کی تھی, اس کی تھی یا ان کی تھی, یہ چیزیں سمجھانا لوگوں کو بڑا مشکل ہوتا ہے. کوئی مشہور آدمی جب میاں بیوی میں ڈیورس ہو نا تو نیچے کمنٹس دیکھا کریں, کچھ اس کو الو کا پٹھا کہہ رہے ہوتے ہیں شوہر کو, ابے یہ تو بندہ ہی 2 نمبر ہے, اور کچھ اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں عورت کو کہ یہ نہیں بسا سکی. ہونا یہ چاہیے کہ آپ کسی کو کچھ نہ بولو, ہونا کیا چاہیے, کسی کو کچھ نہ, بھائی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں غلطی کس کی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہے اس کی بیوی کا بیان ہم نے سنا ہے, تو بھائی جس کو طلاق ہوگی وہ کیا اچھے بیانات دے گی, وہ تو الٹی ہی باتیں کرے گی. اور مرد, بعض کہتے ہیں مرد کی سائڈ لے رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے شوہر کا بیان سنا ہے, بھائی یہ عورت صحیح نہیں تھی. بھائی اس نے تو ڈیورس دی ہے, وہ یہ تھوڑی کہے گا اتنی پیاری, اتنی اچھی, اتنی خدمت گزار اگر تھی تو پھر چھوڑا کیوں تو نے اس کو بھائی. تو اس لیے کمنٹس بہتر کیا ہے, بہتر کیا واجب ہے, کرو ہی نہیں, بولو بھائی ان کا آپس کا ذاتی معاملہ ہے, ہمیں نہیں پتا کون غلط کون صحیح, اور نہ اس بارے میں ہم سے قیامت کے دن سوال ہوگا. لیکن بڑا مسئلہ یہ کہ چپ رہنا ہم نے بچپن سے سیکھا ہی نہیں ہوتا. بہت سے مسائل چپ رہنے سے حل ہو جاتے ہیں, لیکن چپ رہنے پر ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے, حالات سے ایسا لگتا ہے. تو میں ان مولانا کا واقعہ سنا رہا تھا, دیندار آدمی, پہلی زوجہ کو علیحدگی ہو گئی تو وہ اتنا لوگوں نے بدنام کیا, اتنا بدنام کیا کہ یہ مولوی ایسے, یہ یوں ایسے, تو وہ شادی نہیں کر رہے تھے. تو میرے سے ان کی دوستی ہو گئی. میں تو کیا ہوا ہے کہ جی اتنے ہٹے کٹے ماشاءاللہ, انہوں نے میرے مشورے پر طلاق یافتہ سے کر لی شادی. میں نے کہا کنواری سے نہیں کرو, طلاق یافتہ سے کرو. اس کا بچہ بھی تھا نا, تو میں نے کہا اب کیا ہوگا کہ وہ بیچاری مجبور بھی ہوگی تو وہ تمہارے ساتھ وہ گزارا کرے گی, کمپرومائز کرے گی, کوئی اگر تم میں کوئی خامی ہے بھی تو برداشت کر لے گی وہ. تو انہوں نے میرے مشورے پر کر لی شادی, اس کی بچی بھی رکھ لی, سوتیلی بچی. اب کیا مسئلہ ہے یہ مجھے آ کے بتاتے کہ جی محترمہ بالکل بھی پردہ نہیں کرتی, اب میرے ساتھ کہیں جائیں گی بھی تو پردہ نہیں کر رہی, تو اور بال بھی غیر شرعی طریقے سے کاٹ رہی ہیں, آئی بروز بھی بنا رہی ہیں, ناخن بھی ارطغرل کی تلواروں کی طرح بڑھائے ہوئے انہوں نے. اچھا اب دیکھو, شادی سے پہلے کے اصول کچھ اور ہیں, بعد میں تو آدمی کوشش کرتا ہے یار اب برداشت کرو, جوڑو گھر کو. میں نے کہا تم نے اس کی بچی کی کیئر کر رہے ہو, کہہ رہے ہیں ہاں جی میں خرچہ بھی اٹھا رہا ہوں, اور اس کی تو شادی کی اس کو امیدیں نہیں تھی, سب ہو گیا. تو میں نے کہا یار اب تھوڑا اگنور کرو یار, برداشت کرو یار, برداشت کرو, آرام آرام سے. ان کو ہم سمجھا رہے تھے کہ آرام سے سمجھاؤ, محبت سے. کہہ رہا یار کچھ تو کرے نا میرے لیے یہ بات ہے کس کی, کلچر کی, کیونکہ وہ اس ماحول میں پلی بڑی نہیں ہے. اب اس کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, چلو اللہ کے لیے نہیں کرنا, طلاق سے بچنے کے لیے کر لو. کیا جا رہا ہے یار, یہ ناخن بڑے ہوئے ہیں چھوروں کی طرح, کاٹ دو اس کو. یہ فیشن کی ویلیو کیا میاں سے بھی زیادہ ہے بھائی. اللہ سمجھ میں آنا ذرا مشکل ہوتا ہے, تو میاں تو فوراً سمجھ میں آتا ہے نا کہ یہ اس مالدار آدمی تھا وہ, یہ میرا پورا خرچہ اٹھا رہا ہے, یہ مجھے محبت دے رہا ہے, میری مزید اولاد اس سے ہوگی, سسرال مل گیا, خاندان مل گیا, سب کچھ. مگر وہ خاتون ایسی ڈھیٹ کہ انہوں نے نہ آئی بروز بنانا چھوڑ رہی ہیں. یہ واقعہ بہت پرانا ہو گیا, اب سمجھ میں نہیں آئے گا, ان خاتون کے بھی نہیں, اس بندے کے بھی نہیں. نہ آئی بروز بنانا چھوڑ رہی ہیں, نہ ناخن. اس وقت ارطغرل آتا بھی نہیں تھا, پتہ نہیں کہاں سے یہ انہوں نے ناخن سیکھے. تو میں انہی کو سمجھاتا رہا, میں نے کہا برداشت برداشت برداشت. بالآخر ایک دن انہوں نے چھٹی کرا دی, فارغ کر دیا. پھر گالیاں ان کو نا, ابے ایک کو چھوڑا دوسری کو بھی میرے پاس آئے. میں نے کہا یار چھوڑنا نہیں چاہیے تھا, آپ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا, برداشت کر لیتے. اس نے کہا بھائی کچھ تو میری خاطر قربانی دینا, مجھے بھی تو لگے کہ بھائی اللہ کے لیے نہیں کر رہی, میرے لیے کر رہے. بات ان کی 100% درست تھی. میں نے کہا اب چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا. اب جب ایک کام ہو ہی گیا ہے تو اب تو اس کو پھر ٹینشن سے بچانا ضروری ہے نا بندے کو. چلو یار, میں نے کہا کوئی اتنا برا کام نہیں کیا, واقعی اس کی غلطی تھی, واقعی غلطی تھی کہ بھائی تم ناخن ہی کاٹ لو, ایک کام تو کر لو نا ناخن کاٹنے والا. یہ نہیں ہوتا
تو آئی بروز چھوڑ دو. ہم تو بندے کو ہی سمجھا رہے تھے ابے برداشت کر لے بس چھوڑ, تیرا بھی تو مسئلہ ہوگا نا, دو کو چھوڑ دوسری کو بھی چھوڑے گا پبلک تو تجھے بھی کوٹے گی پکڑ کے, کیا کر رہا ہے. تو وہی ہوا, خاندان میں اتنے بدنام ہوئے, میرا خیال ہے کئی سال ہو گئے ہیں اب تک کنوارے چھڑے چھاٹ ہی گھوم رہے ہیں. اب ان کو میرا شادی کے علاوہ سارے بیانات اچھے لگتے ہیں, یہ والا بیان بالکل بھی اچھا, کہہ رہے ہیں بالکل بھی پسند نہیں مجھے آپ کا یہ والا, مجھے آپ کا یہ والا بیان بالکل بھی پسند نہیں. تو یہ کیا ہے, کلچر انسان کے بلڈ میں گھس جاتا ہے. اس خاتون کو اس کو پتہ ہے کیوں. اب آپ کہو گے بھائی کیا جا رہا ہے ناخن کاٹنے میں, آپ کو تعجب ہوگا نا, کاٹ لیتی. یہ نہیں ہوتا, ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ دقیانوسی ہے, میرا میاں مجھے صدیوں پہلے کے زمانے کی طرف لے کے جا رہا ہے. بات ناخن کاٹنے کی نہیں ہوتی, یہی ناخن اگر ڈاکٹر کہے گا نا کاٹ ڈالو انگلیوں میں تمہارے انفیکشن اور فوراً کٹ جائیں گے. یعنی میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اللہ کرے وہ سمجھ میں آئے. وہ کہہ رہے ہیں آئی بروز نہیں بنا رہی, وہ آئی بروز بنانا نہیں چھوڑ رہی. کیوں؟ ان کو یہ لگتا ہے کہ میرا جو میاں ہے, یہ علامتیں ہیں آئی بروز نہ بنانا اور ناخن چھوٹے کرنا, یہ پرانی زمانے کی جو پہاڑوں اور پتھروں کے دور کے جو جاہل عورتیں ہوتی تھی نا, ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ ان کا کلچر ہے. ہاں بتائیں گے بھائی, یہ بیان کے دوران نہیں یہ چلتا رہے گا. آپ لوگ اپنے نمبر اس میں لکھتے رہیں, واٹس ایپ کے گروپ بن رہے ہیں تو اس میں آپ سب کو ایڈ کریں گے, اس لیے کہ کبھی بیان کا ناغا ہو تو آپ تک میسج پہنچ جائے. توجہ ادھر ہی رکھنی ہے بیان میں, آپ نے صرف نمبر ایڈ کر دیں, جو چاہتے ہیں, نہیں چاہتے تو نہ کریں, ٹھیک ہے نا, جو ایڈ ہیں وہ نہ کریں. تو کلچر دماغ کو خراب کر دیتا ہے, حالانکہ اس کا ترقی سے کوئی تعلق ہے. ہمارے ایک دوست تھے, اتنے نیک آدمی اور پڑھے لکھے بھی تھے اور شکل و صورت کے بھی اچھے, بالکل ینگ. ان کی کہیں رشتے کی بات چلی نا, لڑکی والے جب ان کے گھر بیٹھے تو وہ مسجد میں اذان بھی دیتے تھے, پراپر مؤذن نہیں تھے, بس ان کو شوق تھا. ایک دن گئے, ان کے رشتے والے گھر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے جا کے اذان دی تو اب ان کے ابا فخر سے لڑکی والوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ اذان سن رہی, ہمارا بیٹا اذان دے رہا ہے. انہوں نے کہا تو ملا ہے پورا. اچھا بھلا رشتہ اس بیس پہ توڑ دیا. اب مسئلہ یہ نہیں کہ اذان سے بذات خود نفرت ہے, ان کے دماغ میں جو کلچر بن چکا ہے نا مؤذن لوگوں کا کہ یار یہ تو بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں, پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے, یہ چیز دماغ میں ایسی بیٹھی ہے کہ ان کو ڈگریاں دکھا رہے ہیں بھائی پڑھا لکھا آدمی ہے اور اس کو اسلام سے محبت ہے, اذان دینے کا شوق ہے. نہیں جی, شوق گویا اس کی علامت ہے کہ یہ معاذ اللہ نقل کفر دقیانوسی لوگ ہیں. تو یہ ہے کلچر انسان کا ایسا کھوپڑا خراب کرتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو میں یہ اتنی ڈیٹیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیں بھی اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے, دائیں بائیں جھانکنا چاہیے کہ یار ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر فلاں برائی کلچر کی وجہ سے آئی ہو, حقیقت میں وہ برائی ہے نہیں. یہ جو میں اتنا چیختا رہتا ہوں اولاد زیادہ, ابھی میں نے گلگت پہ جو داریل میں جا کے نا میں نے وہ جو ولاگ بنایا ہے, آپ میرے چینل پہ ایک ولاگ میں نے اپلوڈ کیا ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ نا, اس میں میرا خیال ہے 5 یا 6 ٹکڑوں میں وہ اپلوڈ ہوئی ہیں ویڈیوز. میں جہاں بھی گیا ہوں نا, اب جیسے کسی کے 20 بچے, کسی کے 40 بچے, اس چیز کو میں نے بہت ہائی لائٹ کیا ہے. اس پہ نیچے لوگوں کے کمنٹس بھی ہیں, صاحب کو جہاں 4 شادیاں نظر آ رہی ہیں, جہاں بچے نظر آ رہے ہیں, وہاں بار بار اس کو ہائی لائٹ کیوں کر رہے ہیں بھائی ہائی لائٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ دکھا رہا ہوں کہ یار یہ بھی کلچر ہے, سب کی تربیت ہو رہی ہے ماشاء اللہ. عورتیں 90-99 سال کی, 13 سال میں شادی ہوتی ہے, بچے روکنا وہ جانتے نہیں ہیں, 20 22 23 25 بچے ایک عورت کے, تربیت بھی ہو رہی ہے, پل بھی رہے ہیں, کوئی چور نہیں ہے, کوئی ڈاکو نہیں ہے, سب مدرسے بھی جا رہے ہیں, سب اسکول بھی پڑھ رہے ہیں, باپ بھی خوشحال, دیکھو ان کے چہرے سے لگ رہا ہے کوئی ٹینشن میں ہے. تو کلچر کے مقابلے میں جب تک کلچر نے دکھایا جائے کھوپڑی میں بات اترتی نہیں. ہم جس کلچر میں پلے بڑے ہیں نا, اس سے جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے, یہ مائنڈ بیانات سے نہیں ٹھیک ہوگا, یہ ایسا کلچر دکھا کے ٹھیک ہوگا. میں اس ایریا میں کئی گھنٹے سفر کر کے گیا ہوں, وہاں سردی بھی ہو رہی تھی, بڑے حالات بھی ایسے ٹف چل رہے تھے. ٹف کا مطلب یعنی موسم ہمارا ساتھ نہیں دے رہا تھا, بارش ہو رہی ہے. پھر وہ گاؤں کے لوگ ہیں, ظاہر ہے ان کا رہن سہن بالکل شہری لوگوں کے الگ ہی ہوتا ہے. لیکن میں یہ گیا وہاں, میں نے دکھایا ان کے صرف 22 بچے, ٹھیک ہے نا, اور ان کے اور تو بہت سے لوگ رہ گئے. ایک آدمی کی 24 بیٹیاں اور 30-35 بیٹے. وہ بندہ اس وقت کہیں گیا ہوا تھا, ورنہ اس کا انٹرویو بھی ڈالنا تھا.
میں اس سے ملا بھی ہوں, پچھلے سفر میں ملا ہوں, بڑا خوش ہے. میں نے کہا یار 24 بیٹیوں کی کوئی ٹینشن, کہہ رہے نہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو میں دکھا رہا ہوں لوگوں کو کہ یار یہ 24 بچے ایک دم نہیں ہو گئے, ٹھیک ہے نا, 24واں تو دادا بن چکا ہے وہ. اب کیا ہے, فیملی پلاننگ نے نا ایک ذہن بنا کے ٹیلی ویژن پہ ایڈورٹائز چل رہا ہے, اور 2 بچے ہی اچھے, اور پھر عورتوں کی اگر 2-3 ہو جائیں تو مائیں اپنی بیٹیوں کو تانے دینا شروع کرتی ہیں, تجھے کیا ہو گیا, پڑوسنیں پوچھ رہی ہوتی ہیں, اسکول میں کلاس فیلوز پوچھ رہی ہوتی ہیں, یونیورسٹیوں میں تم پاگل ہو, تم صحت کا خیال نہیں. ایسا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ جو چیز دنیا کی سب سے بڑی نعمت تھی اسی کو لوگ سب سے بڑا عذاب سمجھ رہے ہیں. آپ اندازہ لگاؤ قرآن کیا کہہ رہا ہے. نوح علیہ السلام, شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ تم اللہ کی اطاعت کرو, اللہ تمہیں کثرت سے اولاد دے گا. آج آپ کسی کو بتاؤ کہ یار تم نیک بن جاؤ, اللہ تمہیں بہت اولاد دے گا, تو کہے گا یار یہ تو میں بچنا چاہ رہا ہوں, یہ تو اولاد تو ٹینشن ہے. کہ بالکل نیچر کے الٹ کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ بار بار شو کیوں مارتے ہو, میرے اتنے بچے, جتنے ہیں بس گھر میں رکھو آرام سے, بتا کیوں رہے ہو. مجھے بھی کہتے ہیں نا. میں کہتا ہوں میں نے جب میرا ذہن بنا تھا 2 شادیاں اور زیادہ اولاد کا, اس وقت لوگ میری اس بات کو مانتے نہیں تھے کہ بھائی تم کیسے مینیج کرو گے, کیسے رکھو گے, کیا ہوگا, تم ٹینشن میں, تم ڈپریشن میں چلے جاؤ گے. جو میرے اس وقت کے دوست ہیں نا, جب میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی, تو آج میں ان کو بتاتا ہوں یار اتنے ماشاءاللہ خوش, اللہ اور خوشیاں دے, نظر بد سے بچائے. دیکھو یار میں تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, نہ دین کے کام میں کوئی کمی ہوئی, جتنا کام پہلے کر رہا تھا اس سے زیادہ ہی کر رہا ہوں, نہ ٹیچنگ چھوٹی, نہ کاروبار چھوٹا, نہ کچھ بھی, نہ بلکہ بڑھ ہی رہا ہے ہمیشہ. وجہ کیا ہے کہ یہ چیزیں یہ نیچرل ہیں, یہ انسان کو ڈپریشن میں نہیں لے کے جاتی, یہ ڈپریشن سے نکالنے والی چیزیں ہیں. سمجھ میں آ رہی بات. ڈپریشن میں وہ جاتا ہے جس کے پاس یہ ہوتا نہیں ہے. آپ کے لیے آپ کی اولاد سے بڑھ کر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو ڈپریشن سے نکالے. اللہ کا فضل ہے, نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہوں, اللہ نظر بد سے بچائے. شو مارنا مقصد نہیں ہے, موٹیویٹ کرنے کے لیے اپنی مثالیں دینی پڑتی ہیں. ہم تو جب گھر میں گھستے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کون سا بچہ زیادہ پیارا ہے, کون سا اس سے زیادہ ہے. یہ تو انسان کو نا سمجھ میں نہیں آتا کہ یار اس کی باتیں الگ ہیں, اس کی باتیں الگ ہیں. بچہ بڑا ہوتا ہے تو باپ کو اس سے الگ قسم کی محبت پیدا ہوتی ہے. بیٹے جیسے جیسے بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں, اللہ کی قسم وہ محبت کا رخ چینج ہو جاتا ہے. انسان کہتا ہے یہ میرا بازو ہے, یہ میرے لیے لڑے گا, یہ مجھے کما کے دے گا, اسے میری عزت پہ خوشی ہوگی. ساری نعمتیں خاندانی منصوبہ بندی والوں نے ہم سے چھین لی ہیں. اولاد کی نعمت سے بھی محروم کر دیا, عورتوں کو بھی. عورت کے لیے اللہ کی قسم سب سے بڑا سرمایہ اس کی اولاد ہے. عورت کے لیے ماں سے بڑا کوئی لقب ہے ہی نہیں. تو اس کو ایسا ایڈورٹائزمنٹ دکھایا نا کہ دیکھو یہ لڑکیاں, ان کی اولادیں نہیں, کیسی ہنسی خوش زندگی گزار رہی ہیں. بھائی ان کی 2-4 سال بعد حالت دیکھنا کیا ہوگی. یہ بھی ینگ ہیں, جوان ہیں, تھوڑے دنوں بعد ان کو کوئی لفٹ نہیں کرائے گا. عورت پہ تو بہت جلدی بڑھاپا آتا ہے. تو وہ ایڈورٹائز میں دیکھ رہی ہیں اور وہ لڑکیوں کو دیکھ رہی ہیں ینگ, بالکل خوبصورت, دیکھو بچوں کی ٹینشن نہیں ہے, اور کیسی ہنسی خوشی زندگی. بھائی یہ ہنسی خوشی زندگی تھوڑے دنوں میں تیل ہونے والی ہے. اللہ نے عورت کا سسٹم ایسا بنایا ہے کہ وہ بہت جلدی, عورتیں یہ بات سن کے غصہ کرتی ہیں میرے اوپر, کیسی باتیں کر, ہم جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں. بھائی یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. مرد 40 سال کے بعد بھی آدمی لگ رہا ہوتا ہے. آپ اپنے بچپن کی ویڈیو دیکھو, 20 سال 18 سال والی, اور جب آپ 40 سال کے ہو جائے وہ دیکھو. میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں آپ کو اپنی 40 سال والی شکل 18 سال والی سے زیادہ اچھی لگے گی. آپ کو لگے اب آدمی لگ رہا ہوں میں, یار اس وقت تو لونڈا لپاڑا سا لگ رہا تھا میں. لیکن خواتین کا معاملہ اس کے الٹ ہے, بالکل الٹ ہے. تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, اللہ کا ایک نظام ہے. آپ اس نظام سے لڑ رہے ہو, اور کن کمبختوں کے کہنے پر, جن کا اپنا کوئی خاندانی نظام ہے ہی نہیں. صحت بھی اچھی ہے. جن عورتوں, میں نے وہاں انٹرویو لیا نا, ایک عورت کے 18, ایک کے 20 بچے, ینگ ہیں. وہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں عورتیں ینگ رہتی ہیں, اور یہاں دیکھ لو, اپنے شہروں میں دیکھ لو. نیچر تھوڑی انسان کے ساتھ کبھی غلط کرتی ہے, یہ تو نیچرل ہے نا اولاد ہونا. اس سے خوش بھی رہتی ہیں عورتیں. بچوں کے لیے تو عورت لڑتی ہے اس کے لیے. خیر, تو میں نے وہاں جا کے ولاگ بنا کے, یہ میرا میسیج ہی یہی ہے. تو لوگ کہہ رہے ہیں بار بار کیوں لے کر آیا. ارے اس لیے تو میں گیا ہوں وہاں پہ, میں تمہیں چشمے دکھانے تھوڑی گیا ہوں. یہ تو تم نیٹ پہ سرچ کرو, گلگت کے شاہراہیں اور چشمے, اس سے زیادہ اچھی آ جائیں گی. ہم تو جب ولاگ بناتے ہیں تو کوئی پیغام دینے کے لیے, اور میں نے پہلے لوگوں سے کہا تھا میں جاؤں گا اور میں انٹرویو لوں گا. پورے انٹرویو ہوئے نہیں وہ, ورنہ اور بہت سارے لوگ ہیں وہ. پھر میں نے کہا فیملی پلاننگ والوں کے لیے بھاگنے کا بھی تھوڑا سا راستہ چھوڑو.
ایک صاحب نے اچھے کمنٹس کیے کہ مفتی صاحب حکومت کا کروڑوں روپے کا سرمایہ ایک طرف تیل لینے گیا اور آپ کی ایک ویڈیو یہ جو ولاگ بنائی ایک طرف, کیونکہ پریکٹیکلی دکھا دیا نا کہ یار دیکھو کیسا خوشحال گھرانے, وہ کیسے گاؤں میں بچے گھوم رہے ہیں, بہن بھائی ایک دوسرے کو گود میں اٹھا رہے ہیں, مائیں تو پالتی نہیں ہے, وہاں لوگوں نے بتایا مائیں نہیں پالتی, بڑا والا سب چھوٹے والوں کو سنبھالے گا, اور پھر اس سے چھوٹے والا اس سے ذمہ داری کا احساس بڑھتا ہے انسان میں کہ بھائی یہ چھوٹے بھائی میری کسٹڈی میں ہے, بہن بھائی, اس سے چھوٹے والے کو اپنے چھوٹے والوں کا احساس ہوتا ہے. سب سے لاسٹ میں جو ہے اس کے اوپر اتنے بڑے ہوں گے, اب جس کے 20 بچے ہیں 20 میں کے اوپر